تو شعیب علیہ السلام نے اس کلام میں دو ٹوک بتا دیا کہ تمہارے ان طعنوں سے میں ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوں گا، لیکن یہ ساتھ ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ میں تو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن اپنی فکر مناؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ اس لیے آگے کہنے لگے وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، شقاق مخالفت کو کہتے ہیں، میری مخالفت، میری دشمنی، لا یجرمنکم، تمہیں اس پر برانگیختہ نہ کر دے، اس پر نہ ابھارے، ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچے، مثلو ما، وہ اس چیز کا مثل پہنچ جائے، اصاب قوم نوح، جو قوم نوح کو پہنچی تھی، یعنی جو مصیبت قوم نوح کو پہنچی تھی ایسا نہ ہو کہ وہی مصیبت تمہیں بھی پہنچ جائے۔ تو میری مخالفت تمہیں اس پر نہ ابھار دے کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا تھا۔ یعنی مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میری مخالفت میں نا تم حدود کو کراس کر رہے ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تمہیں پہنچے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا، او قوم ہود، یا نوح کے بعد جو قوم ہود آئی تھی ان کو پہنچا تھا، او قوم صالح، یا قوم صالح کو پہنچا تھا۔ تو کیونکہ یہ قصے جو ہے نا عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے بعید بھی نہیں ہے، دور بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا، قوم نوح علیہ السلام کے واقعہ، قوم ہود کا واقعہ، قوم صالح کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، یہ ہر نیا پیغمبر پچھلی امت کے واقعے کو بیان کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ سارے واقعات نا سینہ بسینہ عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے وہی انہی واقعات کے حوالے دیے کہ تم تاریخیں پڑھتے ہو، تمہارے باپ دادا نقل کرتے آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے کہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے بہت قریب ہے، کیونکہ زمانے کے لحاظ سے بہت قریب تھی، یہ بھی ممکن ہے کہ فاصلے کے لحاظ سے بھی قریب ہو، تو دونوں احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس اپنے رب سے تم استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، رحیم، بہت رحم کرنے والا، ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں، ایک آیت میں دھمکی دے رہے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ کا رحیم اور ودود ہونا بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ دھمکیوں سے کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کوئی معاذ اللہ ظالم ہے، اسے اپنی مخلوق کو ہلاک کرنے کا شوق ہے، برباد کرنے کا شوق ہے۔ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغ سے ختم ہونا چاہیے۔ اللہ محبت کرنے والی ذات ہے، بندوں پر رحم کرنے والی ذات ہے، لہذا وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لہذا تم اس کی طرف رجوع کر لو، وہ تمہاری ساری گناہوں کو معاف کرے گا اور تم سے بے پناہ محبت کرے گا وہ تم سے۔ کتنی پیاری دعوت شعیب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد قوم اس بات کے جواب میں کیا کہتی ہے؟ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے، فقیہ یفقہ سمجھنا، بہت سی تیری باتیں ہم نہیں سمجھتے، مما ان باتوں میں سے، یہ اصل میں من ما تھا، تقول جو تو کہتا ہے، تیری جو باتیں تو کرتا ہے ان میں سے کثیرم، بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، انا اصل میں اننا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں، فینا اپنے درمیان، ضعیفہ کمزور۔ اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تو ہم میں کا ایک کمزور آدمی ہے۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا، رہت کہتے ہیں قبیلہ، خاندان، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر معزز نہیں ہے، تو کوئی ایسا قوم کا آدمی نہیں ہے کہ جس کا قتل ہمارے لیے مشکل ہو، کہ عزت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، قبیلہ ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے قتل نہیں کرتے۔ کیسی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے دلائل بہت مضبوط ہیں، یہ دلائل اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے مجھے حلال روزی بھی دی ہے، تمہیں بھی دی ہے، تو اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور
پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا دیا کہ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ، اور قوم لوط تو بالکل قریب ہے، جا کے دیکھ لو اس کی بستیاں کیسے کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں، اور ان کا زمانہ بھی تمہارے قریب ہی گزرا ہے، تمہارے قریبی باپ دادا نقل کرتے چلے جاتے ہیں اس واقعے کو۔ تو یہ سب باتیں کتنی معقول تھیں، لیکن قوم کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو یہی اسی قسم کے جواب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی، اور آپ کمزور آدمی ہو، مسلسل آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو، ہمیں اب آپ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، اگر خاندان نہ ہوتا تو ہم تباہ و برباد، آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے۔ یعنی دونوں فریق جو ہے نا وہ کانفیڈنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اعتماد کی۔ شعیب علیہ السلام کانفیڈنٹ ہیں اس بات پہ کہ میں برحق ہوں، میں دعوت دیتا رہوں گا، میں اس میں اللہ پہ اعتماد کروں گا، میں بالکل صحیح راستے پر ہوں، اور قوم وہ یہ شو کر رہی ہے کہ ہم اتنے اپنے یعنی ہمیں اپنی دعوت میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ تو شکر کریں ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا ہے، ورنہ آپ ہماری نظر میں اتنے غلط ہیں کہ ہم تو آپ کو عام طریقے سے بھی قتل نہ کرتے، ہم تو آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کرتے۔ تو بالکل مایوسی کی بات ہے نا کہ یعنی آپ ہم سے کوئی امیدیں نہ رکھیں، یہ شکر ادا کریں ہم نے آپ کو زندہ چھوڑا ہوا ہے، بس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ۔ تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال یا قومی، اے میری قوم، اراہتی، کیا میرا قبیلہ، اعز علیکم من اللہ، وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ تمہارے نظر میں زیادہ ویلیویبل ہے من اللہ، اللہ سے؟ یعنی تم مجھے یوں دھمکی دیتے کہ اے شعیب ہم تجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تو بات اللہ کی کر رہا ہے، بات چونکہ تو خدا کی کر رہا ہے، تیرا ذاتی مفاد نہیں ہے اس دعوت میں، بلا ہمیں نیکی کی طرف رہا ہے، تو یہ سوچ کے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، چلو بات تو اچھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو اگر تم یہ کہہ دیتے نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ کچھ تو اللہ کا تم نے خیال رکھا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، کسی مذہبی اسکالر کو مارتے ہوئے اس پہ طنز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ڈائریکٹ خدا سے ہماری دشمنی ہو جائے۔ تو شعیب علیہ السلام کو قوم کے اس جواب پر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ تم نے جو مجھے چھوڑا ہوا ہے، قتل اب تک نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں، میرے قبیلے کی وجہ سے۔ یعنی ایک انسانوں کا بنا ہوا قبیلہ تمہاری نظر میں اعز علیکم من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس اللہ کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ٹھہرا لیا ہے، اسے تو بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، اگنور کر دیا ہے، اس کی تو تمہاری نظر میں سرے سے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، جیسے کوئی چیز اٹھا کے آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، جو تمہیں روزی دے رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو، اور میرا رب اس سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اس کے بعد شعیب علیہ السلام جب قوم نے یہ جواب دیا مایوس ہو گئے اور کہا ہے میری قوم ٹھیک ہے، اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، میں دعوت سے باز نہیں آؤں گا، اور تم مالی معاملات میں خیانت بھی کرتے رہو، بتوں کی عبادت بھی کرتے رہو۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتیہ عذاب، کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے، یخزیہ، وہ عذاب جو اس کو ذلیل کر دے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، قرآن کہتا ہے ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ، صیح چیخ کو کہتے ہیں، ایک تا جب لگتا ہے تو ایک چیخ، ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، صبح اٹھے تو سب اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں۔ الا، خبردار سنو، بعدا لمدین، مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان پر بھی لعنت ہو، کما بعیدت ثمود، جیسے ان سے پہلے قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہوئی۔